تہجد میں مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ تہجد ایک خاص نماز ہے جس کے لیے اذان نہیں دی جاتی۔ انسان دل کی آواز پہ اٹھتا ہے اور تم کیوں بھول جاتی ہو؟ رب دلوں میں بستا ہے، وہ چاہتا ہے تم اسے مناؤ۔ وہ تو تمہاری آواز سننے کے لیے پہلے آسمان پہ آتا ہے، اور تم ہو کہ ایسے موقع کو سوتے ہوئے گوا دیتی ہو۔ اللہ کے پاس جاؤ، اس کے پاس وہ سب ہے جو تم چاہتی ہو۔ تہجد کی نماز صرف نفل نماز نہیں ہے۔ تہجد وہ خوبصورت احساس ہے جو ہمیں ہمارے اللہ سے جوڑتا ہے۔ اللہ تمہیں توڑ کر تہجد تک لاتا ہے، اور کچھ وقت کے بعد تم سارا دن تہجد کے وقت کا انتظار کرتے ہو، اس اللہ سے اپنے دل کا حال بیان کرنے کا انتظار کرتے ہو، اور پھر تمہارا اللہ تمہیں ہر ایک چیز کا جواب بھی دینے لگتا ہے۔ وہ تمہاری اس کے لیے محبت کا جواب اس طرح دیتا ہے کہ تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز سے محبت ہونے لگتی ہے۔ تم چاند کی خوبصورتی کو محسوس کرتی ہو، تم آسمان کو دیکھ کر اس کی محبت کو محسوس کرتے ہو، ایک ایک ہوا کے جھونکے میں اس کو محسوس کرتے ہو۔ تم شکر ادا کرتے ہو کہ اس نے تمہیں یہ دن دکھایا، اس کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز کو محسوس کرنا سکھایا، اور تمہیں کسی اور کی محبت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تم خود کو مکمل محسوس کرنے لگتی ہو، اور وہ اللہ ہمیشہ تمہارے دل میں دعا کو محفوظ رکھتا ہے تاکہ تم اس سے اپنے دل کا راز بیان کرتے رہو۔ تم جائے نماز پہ بیٹھ کے اسے اپنے ساتھ ہوئی ہر اچھی بری چیز کا بتاؤ، اور پھر وہ اللہ اس دعا پہ کن بھی فرما دیتا ہے جس کے لیے تمہیں تہجد تک لایا تھا۔ تم اکثر سوچتے ہوگی کہ کیا واقعی معجزوں کا کوئی وجود ہے؟ ابھی تم جہاں بھی ہو وہاں اپنے ارد گرد دیکھو، تمہیں ہر چہرے میں، ہر چیز میں معجزہ نظر آئے گا۔ جب سورج بادلوں میں چھپ جائے تب تمہیں اللہ اس چاند کی روشنی میں نظر آئے گا جو ساری کائنات کو پر نور کیے ہوگی۔ جب ایمان کمزور پڑنے لگی تو خود کو آئینے میں دیکھنا اور پھر سوچنا کہ کیسے تم کچھ بھی نہ تھی، اور اس نے ایک کن سے تمہیں کیا کچھ بنا دیا۔ تمہارا اللہ وہ ہے جو کبھی پیدا نہیں ہوا بلکہ زندگی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تمہارا اللہ وہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، لیکن ہر چیز کی ابتدا اسی سے ہے۔ تمہارا اللہ وہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں، لیکن وہ ہر چیز کا آخری مقام ہے۔ وہ خود میں ہی اتنی حیرت انگیز ذات ہے کہ عقلوں والی بھی اگر اسے سمجھنے بیٹھیں تو پاگل ہو جائیں۔ چاہے تم صحرا کے بیچوں بیچ ہو یا پھر سمندر کی گہرائیوں میں جہاں روشنی نہیں پہنچ سکتی، اللہ وہاں بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس کی محبت کی روشنی وہاں بھی تم تک پہنچ جائے گی۔ اور سنو، اللہ جانتا ہے کہ تم تھک گئی ہو۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے۔ ابھی تمہیں بھلے ایسا لگ رہا ہو کہ کوئی تمہیں سن نہیں رہا، کوئی تمہیں سمجھ نہیں رہا، لیکن اللہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم دکھ سے آہ بھرتی ہو۔ اللہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تمہیں خود کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ تم کیا محسوس کر رہی ہو۔ دنیا تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ دیکھ سکتا ہے۔ دنیا تمہیں سمجھنے میں ناکام ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا اللہ نہیں۔ اس نے تو تمہیں خود بنایا ہے، اس نے تو خود تمہارے اس دل میں جان پھونکی ہے، پھر اس کی نظر کیسے اس دل کی طرف سے غافل ہو سکتی ہے؟ مخلوق خالق کو بھول سکتی ہے مگر خالق اپنی مخلوق کو نہیں۔ ابھی آزمائش کی گھڑی ہے، ابھی تمہیں صبر کرنا ہے، بہت سارا صبر، کیونکہ اس صبر کے بعد
تمہیں صلہ ملنا ہے، اس انتظار کے بعد معجزے ہونے ہیں، تو پھر اللہ سے بات کرتے رہو، اللہ کو پکارتے رہو، کیونکہ وہ ہمیشہ جواب دیتا ہے، ہمیشہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ کیسے وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اور دعا کرو، چاہے تم کتنے ہی بے بس کیوں نہ ہو، پھر چاہے سب ختم ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، پھر چاہے تم زندگی سے کتنے ہی مایوس کیوں نہ ہو، پھر چاہے تمہیں حالات نے کتنا ہی کیوں نہ تھکا دیا ہو، کچھ بھی ہو جائے، تم کتنے ہی کمزور کیوں نہ پڑ جاؤ، بس ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ تمہارے پاس اب بھی نصیب بدلنے کا موقع ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ گھٹنے جو دنیا کی مسافتوں سے تھک کر زمین سے جا لگی ہیں، انہیں تھوڑا سا اور جھکا کر تم اب بھی دنیا فتح کر سکتے ہو۔ اور سنو، کائنات میں، ان دو جہانوں میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ وہ لوگ جن سے تمہیں تکلیف ملی، ان کا ملنا بھی کسی وجہ سے تھا، اور وہ جن سے تمہیں خوشی ملی، ان کے ملنے میں بھی اللہ کی مصلحت تھی۔ جب ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، تو پھر دعائیں بے وجہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اچھائی ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور برائی ہمیشہ شیطان کی طرف سے۔ تو پھر سوچو، وہ چیز بری کیسے ہو سکتی ہے جو تمہیں اللہ سے بات کرنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ دعائیں تو بڑی پاکیزہ عبادت ہیں، دعائیں تو تمہارے اور اللہ کا راز ہیں، اور اللہ اپنے اور اپنے بندے کے راز میں کبھی کسی تیسرے کو نہیں آنے دیتا۔ شیطان کبھی بھی تمہاری دعاؤں میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ دعائیں دل سے ہوتی ہیں، اور دل پر اللہ قابض ہے۔ شیطان صرف دماغ تک پہنچ سکتا ہے، دل تک نہیں۔ اسی لیے یقین رکھو، کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کی رضا ہے۔ لب پہ آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے۔ بہتر اور برے کا علم تو صرف اللہ کو ہے، تو پھر دعا مانگنے میں حرج ہی کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ کر کے کبھی کوئی خسارے میں نہیں رہا، اور اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے، تو کبھی اس سے آپ کو دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے، تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے، اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا، روح کا ریزہ ریزہ ہونا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی، اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اس سے اپنی کیفیت سناؤ، ساری پریشانی اس کی دہلیز پر چھوڑ جاؤ، بس تم اور اللہ رہ جاؤ، پھر سے مسکرانا سیکھ جاؤ۔